اللہ نے صحابہ کو مقام دیا، اللہ نے صحابہ کو مرتبہ دیا، اللہ نے اپنے نبی کے لیے اپنے صحابہ کا چناؤ کیا ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے، ان کا مرتبہ بیان کیا ہے اور ان کا مقام بیان کیا ہے، ان کی اونچائی بیان کی ہے، ان سے جو اللہ راضی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر یہ اللہ کو نہیں مانتے تو یہ جلتے رہیں، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تو جلتے رہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اور بھی جلایا جائے، ایسے لوگوں کو اور بھی جلایا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی اور کتاب ہے؟ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی اور کلام ہے؟ اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی اور بات ہے؟ پھر اللہ کے نبی کو دیکھو، اللہ کے نبی کی بات آتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو نام بتایا گیا یہ فلاں شخص ہے، اس کا جنازہ ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، حضور پاک علیہ السلام غصے میں آ گئے، حضور پاک علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا، لے جاؤ اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا کہ اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا، جس کے دل میں میرے صحابہ کا بغض ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ میں جو گزارشات کر رہا ہوں ذرا توجہ سے میرے الفاظ پہ غور کریں، میرے درد دل کو قبول کریں۔ میرا درد دل آپ سے یہ کہہ رہا ہے، جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایک جماعت کو چنا ہے اور پھر امتحان کا اعلان کیا کہ میں نے ان کا امتحان بھی لینا ہے، پھر اللہ نے ان کا امتحان بھی لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جب اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا تو اللہ نے اعلان کیا کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ صحابہ پاک ہیں، اللہ نے اعلان کر دیا صحابہ پرہیزگار ہیں، اللہ نے اعلان کر دیا صحابہ کرام کی جماعت مقدس جماعت ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے۔ ہمارے اردو والے کیا کہتے ہیں؟ بھاڑ میں جائے۔ کہاں جائے؟ بھاڑ میں جائے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا، وہ تیرے اور میرے سامنے تاریخ پیش کرتا ہے۔ میں نے گزارش کی، ایک طرف تاریخ آتی ہے، دوسری طرف قرآن آتا ہے، ایک طرف تاریخ آتی ہے، دوسری طرف میرے نبی کا فرمان آتا ہے، ایک طرف تاریخ آتی ہے، دوسری طرف اہل بیت آتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ان میں سے آپ تاریخ کو چنیں گے یا اللہ کو چنیں گے؟ آپ تاریخ کو چنیں گے یا نبی علیہ السلام کو چنیں گے؟ آپ تاریخ کو چنیں گے یا نبی علیہ السلام کے گھرانے کو چنیں گے؟ کس کا چناؤ کریں گے؟ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، ہم حضور کو مانتے ہیں، حضور کی مانتے ہیں، ہم نبی کے گھر کو مانتے ہیں، نبی کے گھرانے کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اس لیے ہم تاریخ کو اٹھا کر کچرا کنڈی میں پھینک دیں گے اور ہم اہل بیت کی بات مانیں گے۔ اور صحابہ کی عزت کرتے تھے، صحابہ کی عزت کرتے ہیں، صحابہ کی عزت کرتے رہیں گے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں صحابہ کا ورد صبح شام کرتا ہوں، صحابہ کا ورد صبح شام کرتا ہوں، صحابہ کے چاہنے والوں کو سلام کرتا ہوں۔ نفرت نہیں مجھے کسی بھی انسان سے، مگر دشمن صحابہ پہ لعنت سر عام کرتا ہوں۔ ارے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ کے نبی کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جس سے محبت کرتے ہیں تو اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے کیا؟ صدیق اکبر سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی عمر سے محبت کرتے ہیں، عمر سے محبت نہیں کرنی چاہیے کیا؟ حضرت عثمان سے حضور محبت کرتے ہیں تو عثمان سے کیا محبت نہیں کرنی چاہیے؟ حضور علی سے شیر خدا سے محبت کرتے ہیں، کیا علی شیر خدا سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ حضور تو ہے حضرت حسن سے محبت کرتے ہیں، حسن سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ حضور حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ آپ بتائیں مجھے، حضور تو حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں، ہادین مہدیہ کہتے ہیں، کیا منہ سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ حضور تو ابو عبیدہ بن الجراح سے محبت کرتے ہیں، حضور تو سعد سے محبت کرتے ہیں، حضور تو سعید سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ٹاپ 10 کا نام لے کر بتاتے ہیں یہ سارے جنتی، میں نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ حضور تو نام لے کر کہتے ہیں یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا کہ تو نہیں مانتا تو جا بھاڑ میں، تو نہیں مانتا تو جا۔
آپ لوگ اتفاق نہیں کر رہے میری بات سے؟ بھائی میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی کسی ایک آیت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں، اس گھرانے سے میرا تعلق بھی ہے۔ جس نبی کی بات آپ کرتے ہیں اہل بیت کا نام لے کر، میری رگوں میں وہی خون ہے، وہی خون ہے۔ مجھے اہل بیت کی محبت ابو بکر صدیق نے دی ہے، مجھے اہل بیت کی محبت فاروق اعظم نے دی ہے، مجھے اہل بیت کی محبت عثمان غنی نے دی ہے، مجھے ان سے محبت جو ہے نبی کے صحابہ نے دی ہے۔ آؤ تاریخ کی بات کرتے ہو، نبی کے صحابہ کی زندگی اٹھاؤ، کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے گھرانے سے کتنی محبت کرتے ہیں، حضور کے داماد علی سے کتنی محبت کرتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت علی سے کتنی محبت کرتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی مقدس جماعت حضور کے گھرانے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ جب صحابہ حضور کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں اور حضور کا گھرانہ جماعت صحابہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں بھی اور آپ حضرات بھی ایسے بنیں گے کہ نبی کے صحابہ کی طرح کہ حضور کی اہل بیت سے محبت کریں گے، اور پھر حضور کی اہل بیت کی طرح صحابہ سے محبت کریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کے پہلے خلیفہ اول خلیفہ بلا فضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ جب بھی آتے تھے حضرت علی کو آگے بڑھ کے سلام کیا کرتے تھے، سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ علی کو پہلے سلام کرنے نہیں دیتے تھے، صدیق اکبر سلام میں پہل کیا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو کسی کو بڑا سمجھتا ہے اس کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، شاگرد آگے بڑھتے استاد کی عزت کرتا ہے۔ تو صدیق اکبر حضرت علی سے اتنی محبت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہمیشہ سلام میں پہل کرتے ہیں، پہلے سلام یہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد علی جواب دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر تشریف لائے، جیسے ہی پہنچے تو سلام نہیں کیا۔ حضرت علی پریشان ہو گئے کہ صدیق تو سلام کیا کرتے تھے، آج سلام کیوں نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر سلام میں پہل کیا کرتے تھے، آگے بڑھ کے مجھے سلام کیا کرتے تھے، آج یہ سلام میں پہل نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت علی حضور کے پاس تشریف لے گئے۔ یا رسول اللہ، صدیق مجھے پہل کیا کرتے تھے، سلام میں پہلے سلام کیا کرتے تھے، آج سلام نہیں کیا، کہیں صدیق ناراض تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کا یار مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کوئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہوگی؟ حضور نے بلایا صدیق اکبر کو، صدیق تو سلام میں پہل کیا کرتا تھا، جواب دیا یا رسول اللہ میں سلام میں پہل کیا کرتا تھا، آج کوئی غلطی ہو گئی، علی کو تو نے سلام میں پہل کیوں نہیں کی، کیا وجہ بنی ہے، تو علی سے ناراض ہے؟ صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں علی سے محبت کرتا تھا، علی سے محبت کرتا ہوں، علی سے محبت کرتا رہوں گا، آج سلام میں پہل کیوں نہیں کی؟ یا رسول اللہ وجہ میں بتاتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنے۔ آج جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت میں ہوں، ایک خوبصورت محل ہے، میں خوبصورت محل کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہوں، میں اس کے دروان سے پوچھتا ہوں یہ خوبصورت محل کس کا ہے، اتنا پیارا محل کس کا ہے؟ میں نے پوچھا تو فرشتے نے کہا کہ یہ سلام میں پہل کرنے والے کا محل ہے۔ جب میں اٹھا تو مجھے خیال آیا کہ میرے پاس اتنا خوبصورت محل موجود ہے کہ میں سلام میں پہل کرتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، سمجھ لیں کہ وہ میرا محل ہے۔ آج میں سلام میں پہل نہیں کروں گا، آج سلام میں پہل علی کریں گے، وہ جو محل مجھے ملنا تھا یا رسول اللہ، وہ محل میں علی کو گفٹ اور تحفے میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر نبی کے گھرانے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ تشریف فرماتے، حضرت عمر کی مشاورتی کمیٹی چل رہی ہے، مشورہ چل رہا ہے، باہم گفتگو چل رہی ہے۔ بیٹے سے کہا کہ آپ کو بھی اجازت نہیں ہے، آپ بھی باہر انتظار کریں، اگر کوئی آئے اسے منع کر دیں کہ وہ اندر نہ آئے۔ پیچھے سے تشریف لائے حضرت حسین تشریف لائے۔ ابن عمر سے پوچھا کہ اندر امیر المؤمنین موجود ہیں؟ فرمایا کہ ہاں موجود ہیں، لیکن مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت حسین بھی بیٹھ گئے، اپنے بیٹے کو اگر اجازت نہیں دی تو پھر مجھے بھی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے وہ بھی بیٹھ گئے۔
جب میٹنگ ختم ہوتی ہے، میٹنگ ختم ہونے کے بعد یہ دونوں حضرات ابن عمر اور حضرت حسین اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر ان سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کس وقت تشریف لائے؟ تو حضرت حسین فرمانے لگے کہ میں تو کافی دیر سے آیا ہوں، کافی وقت ہو چکا، میں باہر آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کی وجہ کیا بنی ہے؟ کیوں انتظار کر رہے تھے؟ فرمانے لگے کہ انتظار کی وجہ یہ بنی ہے کہ یہ آپ کے صاحبزادے ابن عمر بیٹھے تھے اور مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی مجھے اجازت نہیں ملی، اس لیے آپ اگر جانا چاہیں میں آپ کو منع نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی تو میں سوچنے لگا کہ اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو پھر مجھے اجازت کیسے ملے گی؟ میں بھی انتظار میں بیٹھ گیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمانے لگے یہ عمر کا بیٹا ہے، اس کو اجازت نہیں ہے، تو نبی کا بیٹا ہے، تجھے کوئی نہیں منع کر سکتا، جب جی چاہے تو آیا کر، تجھے اجازت ہے، جب جی چاہے تو آیا کر، تجھے اجازت ہے، تو نبی کا بیٹا ہے، یہ عمر کا بیٹا ہے، عمر کے بیٹے کو اجازت نہیں ملتی، حسین کے بیٹے کو اجازت مل رہی ہے۔ صحابہ سے محبت کریں گے؟ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں وہ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں، وہ قرآن کے منکر ہیں، وہ بھی سن لیں، نبی کے فرمان کے منکر ہیں، وہ بھی سن لیں، ان پر اللہ کا غضب ہے، وہ سن لیں، ان پر اللہ کے نبی کا غضب ہے۔ جس کا جنازہ اللہ کے نبی نہیں پڑھا رہے، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جس کے دل میں سارے صحابہ کا بغض ہو، کیا اللہ کے نبی ان کا جنازہ پڑھائیں گے؟ کیا کبھی نہیں پڑھا سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں اللہ فی اصحابی، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم من بعد غرضا، میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، جو میرے صحابہ سے نفرت رکھے گا، میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، وہ میری وجہ سے رکھے گا۔ جس نے صحابہ کو تکلیف دی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ وہ پکڑ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کتنے مقدس لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن اتر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ گفتگو کرتے ہیں، ایک مرتبہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، سارے جمع ہوئے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ جا میرے نبی تیری جماعت ذکر کے لیے بیٹھی ہے، جا تو ان کے ساتھ بیٹھ جا، ان کے ساتھ تو بھی شرکت کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، سورہ فتح ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا، وہاں خبر پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو جمع کیا، سارے صحابہ سے بیعت لی، عثمان کا بدلہ لیں گے، بدلے کے لیے بیعت لی۔ سارے صحابہ نے ہاتھ رکھے، حضور پاک علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ رکھا اور پھر بائیں ہاتھ کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھا، فرمایا کہ یہ دایاں ہاتھ میرا عثمان کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ نے اعلان کیا کہ تم سب عثمان کے بدلے کی بات کرتے ہو، اس پر بیعت کر رہے ہو، تم نے سب نے ہاتھ رکھے ہیں، ان سب کے ہاتھوں کے اوپر میرے نبی آپ کا ہاتھ ہے، اور پھر ان ہاتھوں کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ اکبر کبیرہ، لقد 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 لقد، اہل علم جانتے ہیں، عوام کو نہیں پتا کہ لقد کا کیا معنی بنتا ہے۔ لام یہ بھی تحقیق کے لیے، قد یہ بھی تحقیق کے لیے، اور پھر کا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، وہ مومنین جو بیعت کر رہے ہیں آپ پر، آپ کے ہاتھ پر، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، اذ یبایعونک، درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا لقد رضی اللہ، اللہ ان لوگوں سے، یہ جو 1400 صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان سے اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو مجھے اور آپ کو ناراض ہونے کی کوئی ضرورت ہے؟
ناراض ہونے کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کہتے ہیں میں سب سے راضی، میں سب سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، سب کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ کوئی مائی کا لال آگے بڑھ کر کسی صحابی کو جنت سے نکال سکتا ہے؟ بولے نا، نہیں نکال سکتا۔ آخری بات، ہم حضور سے جس چیز کی نسبت ہوگی ہم اس سے محبت کریں گے۔ حضور سے جس کی نسبت ہوگی، سارے بولیں، جو ناراض ہے وہ نہ بولیں، باقی سب بولیں۔ جس چیز کی نسبت حضور سے ہوگی ہم اس سے محبت کریں گے۔ حضور کی چادر مبارک، ہم اس سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کا گھر مبارک، ہم اس سے محبت کریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ نسبتیں جوڑتے جاؤ۔ جس چیز کی نسبت جڑ رہی ہے حضور کی وجہ سے وہ حضور کے ساتھ ہے، یہ حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضور کے ساتھ نسبت جڑ گئی، ہم عزت کریں گے۔ اگر حضور کے یار ہیں، صحابہ ہیں، شاگرد ہیں، ہم عزت کریں گے۔ حضور کا گھرانہ ہے، حضور کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، تو کس کے ہیں؟ حضور کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ حضور کے ہیں۔ جب یہ حضور کے ہیں تو میں نے شروع میں گزارش کی، جس چیز کی نسبت حضور سے ہے ہم اس سے محبت کریں گے۔ ہمیں تو حضور کا یارانہ بھی عزیز ہے، ہمیں حضور کا گھرانہ بھی عزیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔